ابھی یہ جو موجودہ صورتحال ہے جی اس میں حکومت جو ہے وہ اپنے طور پر کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ اس میں من حیث القوم عوام کو بھی جو ہے وہ شامل ہونا چاہیے. تو دوریاں کہاں ہیں؟ کیا وجوہات ہیں کہ ہم ایک طرف ہو نہیں پا رہے ہیں؟ دیکھیں، انما اعمال بالنیات، سب ٹیلی ویژن پہ آ کے ہمارے جو فیصلہ ساز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری نیتیں بالکل بہتر ہیں، اچھی ہیں. اگر نیتیں آپ کی اچھی ہیں تو وہ ایکشنز کے اندر کیوں نہیں نظر آتی ہیں؟ when you are going to take any action, any productive constructive action، تو وہ نظر آنا چاہیے نا. نیت کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی کام کو کرنے کا ارادہ کروں تو پھر وہ ہوتے ہوئے کرتے ہوئے نظر آؤں. تبلیغ سے، ابلاغ سے، لوگوں تک پہنچانے سے تو کچھ نہیں ہوگا نا، کہ آپ بھی کچھ ایک اسٹیپ اٹھائیں. تو بیسک جس نے اس پلان کو ترتیب دیا، پہلے تو ان کو بلایا جائے، ان سے مشورہ لیا جائے کہ اب اور بہتر کیا کیا جا سکتا ہے. یعنی کراچی کو اتنا بڑا سٹی ہو گئی کہ جیسے دوسری دنیا میں نہیں ہے سٹیز. وہ کیسے ڈرینیج نکال رہے ہیں؟ آپ کبھی اب تو شاید چلتی ہیں، یا اگر سوشل میڈیا کا دور ہے، انڈین فلم کے اندر ایک فلم ہے امیتابھ بچن کی آخری راستہ، اس میں انہوں نے وہ بمبئی یا دہلی کا ڈرینیج سسٹم دکھایا ہے. اب آپ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، اب اس روڈ کے بیچ کے اندر ہی آپ ایک بڑے نالے ڈال کے اس کو ندی میں پھینکیں، اور جہاں جہاں نالوں پہ رکاوٹیں آ گئی ہیں ان کو کمپنسیشن دیں ان لوگوں کو، تاکہ وہ پانی جو ہے وہ خود بخود آسانی سے نکل جائے. یہی کام آپ کو میں نے کہا نا کہ پورا ری اسٹرکچر ہوگا. یہ سیم نالا جو ہے جس نے سندھ، میرپور خاص، نواب شاہ اور اس کے اندر تباہی کی، اس پورے کو کیا کیا جائے گا؟ آپ نے اس کو آپ ری اسٹرکچر کریں گے. یعنی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو پہلے جو قدرتی نالے اللہ نے بنوائے تھے، برسات میں بنے ہوئے تھے اللہ کی طرف سے میری پیاری سندھ کو، میرے پیارے پاکستان کو، یہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو چناب، ستلج، جہلم جب کبھی بہہ کے آئیں گے تو کشمور کے پاس سے سندھ میں ہی گریں گے نا. تو سندھ کہاں پہ کھڑی ہے؟ یا تو ہمیں، میں نے کہا نا، 5-5 کلومیٹر اسکوائر پہ، 10 کلومیٹر اسکوائر پہ جھیلیں بناتے تو یہ پانی خود بخود ٹھہر جاتا ہے، جھگڑا ہی نہیں ہوتا. میں نے کہا نا کہ مسائل، پرابلمس کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ جہاں آپ کی ایکول ڈسٹریبیوشن نہیں ہو رہی ہو، آپ کو سب کچھ مل رہا ہے لیکن وہ سارا ویسٹ ہو رہا ہے. اسی کچرے سے جو جمع کراچی میں 12 سے 14 ہزار مختلف ڈفرینٹ فگرز ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس سے بجلی بنائی جا سکتی ہے. who will make it؟ جن اداروں کو پیسے دیے جاتے ہیں، اب آپ جو میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ کسی بھی سسٹم کو چلانے کے لیے صرف پیسوں ہی نہیں، ایکسپرٹیز اور ایکوپمنٹ بھی چاہیے ہوتا ہے. میرا جو اپنی ذاتی رائے ہے اس میں نے دیکھا ہے کہ پیسے جن اداروں کو دیے جاتے ہیں ان کے پاس نہ کیپیسٹی ہے اور نہ ایکسپرٹیز ہے. یعنی اگر آپ کے پاس یہ دونوں چیزیں نہ ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ وہ پیسے پڑے پڑے لیپس ہو جاتے ہیں. اب بنیادی مسئلہ کیا آ جاتا ہے کہ یہ سلسلہ تو جاری رہے گا نا اعلیٰ صاحب، کہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں ایک عمر کا پورا دورانیہ گزارا ہے کہ یہ پانی اسی طریقے سے بہہ کر آئے گا. اچھا، میں نے کہا 5-7 سال پانی ہے نہیں، اس کے بعد میں اتنا ہے کہ سنبھالا نہیں جا رہا. یعنی آپ کو میں نے جو ریزروائر کی مثال دی کہ جہاں جہاں پہ بھی ڈرینیج کے یہ دریا بنے ہوئے ہیں، یہاں پر آپ ایک ریزروائرز بنانا شروع کر دیں. 5 کلومیٹر اسکوائر کلومیٹر پہ بنا سکتے ہیں. ورنہ اگر اس پانی کو جمع نہ کیا گیا، اس کو اسٹور نہ کیا گیا، چاہے وہ ایریگیشن، میں نے کہا کہ جو پورا میرپور خاص اور یہ جو ڈوبا ہے یہ ایریگیشن کے انڈر کام کرتا ہے. یعنی ایریگیشن پانی بھی دیتی ہے اور ساتھ میں سیم نالا بنا کے اس ڈرین جو سیم اور اس کی وجہ سے پانی خراب ہو جاتا ہے، زمینیں خراب ہونے لگتی ہیں، تو اس کے ذریعے باہر نکل جائے. اب اگر اس سے ہم نے بنا دیا ہے ایک رین ڈرینیج سسٹم، تو بھائی اس رین ڈرینیج سسٹم یعنی رین ہر 3-4-5 سال کے بعد آ جائے گی، اور میں نے کہا نا لاکھوں کیوسک کی ضائع ہو جائے گا پانی ہمارا. تو اس کو کیوں نہ ہم اپنی ایریگیشن کے لیے، اگر الیکٹریسٹی ہے، انرجی آپ کے پاس ہے، تو آپ اسی پانی کو، جمع شدہ پانی کو، جیسے سندھ کے اندر مشہور جھیلیں، کیونکہ میں سندھ پہ کنسنٹریٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ لوور رائپیرینس کہلاتے ہیں.
یہ جا کے سمندر میں لگتا ہے. اگر اس کو پراپر ایک انسٹیٹیوشن بھی جو ہے وہ بغیر سسٹمیٹک طریقے سے چلائے کبھی نہیں چلے گا. یعنی چیزیں بنا لینا کوئی آسان نہیں ہے, ٹھیک ہے, مشکل ہے, لیکن اس سے بھی مشکل کیا ہے کہ ان چیزوں کو مینٹین رکھنا, تاکہ ان چیزوں کا فائدہ, یعنی ہم 6-7 سال کا پانی اپنا جمع کر لیں, اور جب دیکھیں کہ اس دفعہ شدید مونسون ہوگی تو اربن ایریاز بھی اور جو ہمارے ایگریکلچر کے جو ایریاز ہیں وہ اپنا پرانا پانی بہا دیں, یا وہ جب تک استعمال کر کے ہم استعمال کر چکے ہوں گے, یعنی اسے اپنے تصرف میں لا چکے ہوں گے. تو بنیادی پرابلم کہاں پہ شروع ہو رہا ہے کہ فنڈنگ کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک باقاعدہ سروے ہونا چاہیے دوبارہ سے کہ بھئی پانی جو ہمارا ہر سال کیا ہر تیسرے چوتھے سال جو سیلاب کی شکل کے اندر آتا ہے, برسات کے پانی کی شکل میں, کیونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا اسی میں کہ شروع کے اپنے کلمات میں کہ ہم اونچائی سے نیچائی کی طرف رہ رہے ہیں, تو نچلے والوں کے ڈوبنے کا خدشہ ہمیشہ سے ہی رہتا ہے. لہٰذا لوور رائپیرین کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے ریزروائر بنا کے پانی کو جمع کر لیں. یہ جو پانی ہمیں ڈبو دیتا ہے, یعنی مفلس افلاس, آپ اگر اندرون سندھ کا وزٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ تباہی ہو گئی ہے. ان کو کنسٹرکٹ کرنے میں بڑا ٹائم, میں تو کہہ رہا ایون ریہیبلیٹیٹ کرنے میں بڑا ٹائم لگے گا, لیکن اگر انہیں ریکنسٹرکٹ کرنا ہے تو فیڈرل حکومت کو, ہمارا انٹیلیجنسیا ہے, ہمارا بہت شعور والے لوگ ہیں, ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں شعبے کے, ان کو اکٹھا کیا جائے اور اس پورے کا سروے کیا جائے. ورنہ میں نے کہا نا کہ ہر 3-4-5 سال کے بعد ہمیں اس آفت کے لیے تیار رہنا چاہیے. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس سارے مسائل کے اندر بحیثیت قوم ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بہت ہی عمدہ سوال کیا ہے آپ نے کہ انگلش کی ایک محاورہ ہے, پروورب ہے کہ رسپیکٹ بگیٹس رسپیکٹ. اسی طریقے سے ہمارے مجموعی جو مسائل ہیں قوم کو درپیش, اس کا حل کہاں پہنچے گا کہ ہیلپ بگیٹس ہیلپ, یعنی آپ ہیلپ کو ایکسٹینڈ کریں دوسرے تک, دوسرا تیسرے, تیسرے چوتھے, چوتھے پانچویں. اس طرح سے ہم انڈیویجولزم سے نکل کر اجتماعیت کی طرف بڑھیں گے, جس میں ہماری کامیابی کا راز ہے. بہت شکریہ سر. ناظرین, آپ نے آج ہمارے کرنٹ افیئر کے ڈائریکٹر افتخار حسین سید صاحب کی بہت مدلل گفتگو سنی. یقیناً آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. ہم اپنے اگلے پروگرام کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. میں حنیف کریم حالہ اب آپ سے اجازت چاہوں گا. ان الفاظ کے ساتھ خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں. شکریہ.